اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ یہ چیزیں حرام ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار، یعنی وہ جانور جس کے حلال ہونے کے لیے ازروع شرع ذبح ضروری ہو اور وہ بغیر ذبح کے مر جائے، یا ذبح تو کیا جائے لیکن شرعی طریقہ کے علاوہ کیا جائے، یا کسی حادثے کی وجہ سے مر جائے تو وہ حرام ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے دریا کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دریائی جانور کے لیے ذبح شرط نہیں ہے، وہ ذبح کے بغیر بھی کھانا جائز ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ دو مردار، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی، اور دو خون جگر اور تلی، والدم اور خون یعنی بہنے والا خون بھی حرام ہے، البتہ جو ذبح کے بعد گوشت میں خون لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ فقہاء، صحابہ، تابعین اور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں ہے، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دھونا چاہیے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام ہے۔ واضح ہے کہ سور بالاتفاق نجس العین ہے، اس کے اجزاء میں سے کسی جز سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں گوشت کی تخصیص اس وجہ سے فرمائی گئی کہ حیوان سے سب سے بڑا فائدہ گوشت حاصل کرنا ہے، باقی اجزاء وہ مثل تابع کے ہیں، یعنی اصل مقصود تو گوشت ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کھال استعمال کرنا، سینگ استعمال کرنا دوسری ضروریات میں وہ بھی ضرورت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سور کے یہ بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ بھی حرام ہے۔ اس کی تین صورتیں مشہور ہیں۔ اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اس غیر اللہ کا نام بھی لیا جائے، تو یہ صورت بالاتفاق اور بالاجماع امت حرام ہے، اور یہ جانور مردار ہے، اس کے کسی جز سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ دوسری صورت، یہ جانور بھی بالاتفاق مردار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے لیکن بوقت ذبح اس پر نام اللہ ہی کا لیا جائے، جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں اور پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی خوشی حاصل کرنے کے لیے بکرے، مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں۔ یہ صورت بھی فقہاء کے اتفاق کے ساتھ حرام ہے اور مذبوحہ مردار ہے۔ تیسری صورت، نشانی لگا کر غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیے جانے والے جانور کا حکم۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کا کان کاٹ کر یا کوئی دوسری نشانی لگا کر تقرب اللہ، تعظیم غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لیں، نہ اس کے ذبح کرنے کا ارادہ ہو، بلکہ اس کے ذبح کرنے کو حرام جانیں۔ اس قسم کے جانور کو بحیرہ یا سائبہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اور حکم اس کا یہ ہے کہ یہ فعل تو بنص قرآن حرام ہے، یعنی یہ ایسا کرنا تو قرآن کی نص کے ذریعے سے حرام ہے، مگر ان کے اس حرام عمل سے اور اس جانور کو حرام سمجھنے کے عقیدے سے یہ جانور حرام نہیں ہوگا، بلکہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح حلال ہے۔ اب اگر وہ شخص خود اس جانور کو کسی کے ہاتھ بیچ دے یا ہبہ کر دے تو اس کے لیے یہ جانور حلال ہے۔ غیر اللہ کے تقرب کے لیے تقسیم کی جانے والی اشیاء کا حکم۔ یہاں ایک چوتھی صورت اور ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی ہے، مثلا مٹھائی کھانا وغیرہ، جن کو غیر اللہ کے نام پر نظر منت کے طور پہ مانتے ہیں۔ ہندو لوگ بتوں پر، جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ حضرات فقہاء نے اس کو بھی اشتراک علت یعنی وجہ ایک ہونے، یعنی تقرب الی غیر اللہ یعنی غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے وما اہل بہ لغیر اللہ کے حکم میں قرار دے کر اسے بھی حرام کہا ہے۔ اس کے کھانے پینے، دوسروں کو کھلانے، بیچنے، خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔ فمن اضطر، جو شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی جو شخص بھوک کی وجہ سے ایسی حالت پر پہنچ جائے کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا تو جان باقی نہیں رہے گی اور اس کے پاس حلال بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے حرام کھا لینے کی گنجائش ہے، دو شرطوں کے ساتھ جو آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ غیر باغن، پہلی شرط،
لذت کا طالب نہ ہو، یعنی حرام کھانے کا مقصد صرف لذت حاصل کرنا نہ ہو بلکہ واقعی اضطراری کیفیت طاری ہو کہ اس حالت میں کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ دوسری شرط ولا عادن، حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی بھوک کی اضطراری حالت میں ہو، پیٹ بھر کر نہ کھائے بلکہ جان بچانے کے لیے ضرورت کی حد تک کھائے تو اتنا حرام کھانے کی اجازت ہے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی حرام تو اپنی جگہ پر حرام ہی رہے گا، مگر ایسے شخص سے اس کی اضطراری مجبوری والی کیفیت کی وجہ سے حرام کے استعمال کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے، مگر اضطراری حالت واقعی اضطراری حالت ہونی چاہیے۔ اگر کسی ہیلے بہانے سے حرام کھائے گا تو اس کے لیے حرام ہی ہوگا اور حرام کھانے والا سخت گناہگار ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ مجبوری اور اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے نقصانات اور اس کی خباثت کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ انسان انتہائی مجبوری اور نفرت کر کے اسے استعمال کرتا ہے، اور یہ اس کی غفاری ہے کہ گناہ کی چیز میں سے بھی انسانوں کی مجبوری، معذوری، اضطراری حالت کی وجہ سے گناہ ہونے کا حکم اٹھا دیا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ایسے آدمی کے اندر سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ کے تقرب اور اس کی تعظیم کے لیے جو چیز نامزد کر دی گئی ہو وہ حرام ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ علماء فرماتے ہیں جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور کو نامزد کر کے پھر اسی نیت پر اسے ذبح کرتا ہے تو وہ شخص مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ ایسا آدمی ملعون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو آدمی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1978۔ اگر سکون والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس میں آسانی ہی آسانی ہے، نہ تو اس میں تنگی ہے نہ کوئی حرج ہے۔ ایک آدمی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، اسلام نے اجازت دے دی حرام کھا لو، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہو۔ بس کافروں کو دین اسلام کا یہ پیغام ہے کہ اگر وہ امن و سکون والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اور دین اسلام کو اپنے سینے سے لگائیں، دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور ہماری زندگی کو بھی پرسکون بنا دے اور آخرت بھی ہماری سنوار دے، آمین۔